السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ محرم کی 9-10 تاریخ میں مچھلی، انڈا اور گوشت کھانا چاہیے یا نہیں؟ کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ مچھلی، انڈا اور گوشت نہیں کھانا چاہیے اور ساتھ میں ارہر کی دال بھی نہیں کھانی چاہیے۔ تو آخر کیا ہے اس کی سچائی؟ کیا شریعت میں یہ ہے ایسا یا پھر لوگ من گھڑت کہانیاں بنا رہے ہیں؟ تو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ تو آپ پہلی بار اگر چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا کر پریس کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ پیارے ناظرین، آپ کے ایک شیئر اور ایک لائک سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے۔ پیارے ناظرین، محرم کے مہینے میں گوشت، مچھلی، انڈا، ارہر کی دال، یہ سب چیزیں نہیں کھانی چاہیے، ایسا لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو اس کی سچائی کیا ہے؟ سچائی یہ ہے کہ شریعت میں کسی بھی مہینے میں یا کسی بھی دن گوشت، مچھلی، انڈا کھانا منع نہیں ہے۔ ہاں، ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو چیزیں حلال ہے وہ بھی دین میں کھانا حرام ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کسی بھی مہینے میں یہ حرام نہیں ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں بھی روزے کی حالت میں کھانا حرام ہے، حلال چیز کو بھی روزے کی حالت میں حرام کر دیا ہے۔ تو پیارے ناظرین، باقی کسی بھی مہینے میں جو چیز حلال ہے وہ ہمیشہ ہر حال میں کھانا جائز ہے۔ یہ سب من گھڑت کہانیاں ہیں جو ایسا کہہ رہے ہیں کہ مچھلی نہیں کھانا چاہیے، گوشت نہیں کھانا چاہیے، انڈا نہیں کھانا چاہیے۔ میرے پیارے بھائی، اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کو حلال بتایا ہے تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اس کو حرام بتانے والے کہ محرم کی 9-10 تاریخ کو نہیں کھانا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی ادباً نہیں کھانا چاہتا ہے تو وہ نہ کھائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کو پسند نہیں ہے تو نہ کھائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کھائیں یا نہ کھائیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ غلط رسم و رواج کو رائج نہ کریں، اس غلط رسم کو نہ پھیلائیں اور اس کو شریعت کے طرف منسوب نہ کریں کہ یہ جائز نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ جو جائز ہے اس کو جائز بتائیں، جو ناجائز ہے اس کو ناجائز بتائیں۔ پیارے ناظرین، محرم کے 9-10 تاریخ کو روزہ کثرت کے ساتھ رکھیں، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہینے کی 9-10 تاریخ کو اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور اس کی بے پناہ فضیلت بھی ہے۔ جو محرم کے 9 اور 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9-10 تاریخ کو اپنے گناہوں سے توبہ کریں، نوافل نمازیں ادا کریں، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام کی اور ماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی توبہ قبول کی تھی۔ تو پیارے ناظرین، آپ بھی اس مہینے کے 9 اور 10 تاریخ کو کثرت کے ساتھ نوافل پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، فاتحہ خوانی کرائیں اور روزہ رکھیں۔ یہ نیک اعمال کریں اور غلط رسم و رواج سے پرہیز کریں۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔